پیارے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے اخلاقیات میں، اپنے معاملات میں کامل تھے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آپ کا تعامل اپنے اہل و عیال کے ساتھ، آپ کا تعامل حتیٰ کہ کفار کے ساتھ ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اور آپ کے تعامل کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیتے ہیں، اور سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ہمارا ایک تعامل بچوں کے ساتھ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ صحیحہ میں نقل کر کے اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالصبیان والعیال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے گھر کے، اپنی اولاد کے اوپر کان ارحم الناس، سب سے زیادہ مشفق تھے، سب سے زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ اس شفقت کا ایک مظہر خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے ساتھ، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 9 سال تھی، گویا بچے تھے۔ آپ کی آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر بالغ ہوئے، ورنہ یہ بچے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے 10 سال خدمت کی ہے آپ کی، لیکن اس 10 سال کی مدت میں آپ نے میرے کسی کام پر اف تک نہیں کہا۔ حالانکہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی خادم اپنے مالک کے نظریے پر پورا نہیں اتر سکتا ہے، انسان اس سے غلطی ہوتی، ہم سے بھی غلطی ہوئی، لیکن آپ نے، اور نہ ہی اگر کوئی کام ہم نے کیا تو آپ نے یہ کہا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، اس طرح اس کام کو کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کام ہم نے نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو آپ نے یہ نہیں کہا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے اندر ایک بہت بڑا تربیتی پہلو ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو کسی بات کے اوپر متنبہ کریں، ڈانٹیں کہ تم نے یہ کام کیا، بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں وہ کرتا رہے گا لیکن وہ کہے گا ہم نے نہیں کیا، تو گویا اس طریقے سے جھوٹ بول کر کے ہم سے نکل جائے گا، اور ہم جھوٹ پر نہ جانتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے اپنے بچے کی تربیت جھوٹ پر کر رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بچوں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے بچے ان کے سامنے بسا اوقات بڑی جھوٹ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کبھی کسی بچے کو، کبھی کسی عورت کو، اور کبھی کسی خادم کو مارا نہیں ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور ان باتوں کو اپنے سامنے لیں تو ہمیں اور آپ کو کئی سبق ملتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ، اپنے بچے ہوں یا دوسروں کے بچے ہوں، ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے اوپر نرمی کرنی چاہیے، سختی سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی غلطی پر بچوں کو سرزنش کرنا اور ان کی تربیت کو پر سختی سے پیش آنا، یہ مستقبل میں ان کی تربیت کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچوں کو سزا نہیں دی جانی چاہیے، بچوں کی غلطیوں کو ہمیشہ اس سے تجاوز کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ نہ اللہ کے رسول حدیثوں سے یہ ثابت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ سختی بھی کی ہے، اور بسا اوقات بچوں کو مارنے کی اجازت بھی دی۔ سختی کیسے کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے، حضرت حسن بھاگتے ہوئے آئے اور کھجور ایک لے کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ آپ متنبہ ہوئے، بعد میں دیکھا کہ بچہ منہ میں چلا رہا ہے، آپ نے ان کے جبڑے کو پکڑا، ظاہر بات زور سے دبایا، تکلیف ہوئی ہوگی، اور زبردستی ان کے منہ سے کھجور کو نکال کر کے پھینک دیا اور کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں سرزنش نہ کی جائے، انہیں پکڑا نہ جائے، پکڑا جائے،